سیدنا سلیمان ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے۔ دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرمانبردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی۔ چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے۔ شیاطین زنجیروں میں جکڑے کاموں میں مصروف رہتے۔ اللہ نے مومن جنات اور سرکش شیاطین کو سیدنا سلیمان کا تابع اور فرمانبردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ آپ کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ سیدنا سلیمان کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ کے حکم پر عالیشان عمارتیں تعمیر کرتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو سیدنا سلیمان اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ سورہ انبیاء آیت 82 میں ترجمہ ہے کہ اللہ نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور بہت سے دوسرے کام سر انجام دیتے، اور ان کے نگہبان اللہ ہی تھے۔ ان جنوں میں دو طرح کے جنات تھے۔ ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود سیدنا سلیمان کے تابع رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا۔ سورہ سبا آیت 12 کے ترجمہ کہ جو کوئی ان میں سے اللہ کے حکم سے پھرے گا اس کو اللہ آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونڈٹا ہوتا۔ جنات میں سے جو سیدنا سلیمان کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ حضرت محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان میں سن گن لینے کا کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے، اور پھر ایک سچ بات میں 9 من گھڑت اور جھوٹی باتیں ملا کر کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ یوں کاہنوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کاہن جو بات کہتے ہیں ان میں سچ بھی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات حق ہوتی ہے، اس کو جن چوری کر کے اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس میں 100 جھوٹ ملا دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب اسلام حدیث 122-124۔ سیدنا سلیمان کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ نے سیدنا سلیمان کی موت کے ذریعے سے اس عقیدے کے فساد کا قلع کما کر دیا۔ سورہ سبا آیت 14 کا ترجمہ کہ پھر جب اللہ نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی، سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان گر پڑے اس وقت جنات نے جانا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ سیدنا سلیمان کے انتقال کے 1 سال بعد تک جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف رہے۔
وہ دور سے سیدنا سلیمان کو اپنے شیشے کے کمرے میں کھڑا ہوا دیکھتے اور سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ قریب چلے جاتے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ تعمیر بیت المقدس مکمل ہوئی اور اللہ نے جنات کے عالم غیب کے دعویٰ کو بھی اپنے انجام پر پہنچا دیا اور تمام دنیا کو جنات کی بے خبری اور بے بسی کا علم ہو گیا۔ صفوان ابن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کے سامان اور کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں، پس تم میں سے جو شخص کوئی کپڑا اٹھائے یا رکھے تو بسم اللہ کہہ لیا کرے، کیونکہ اللہ کا نام مہر ہے۔ اس طرح سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ بحوالہ تاریخ جنات امام سیوطی صفحہ 228۔ بسم اللہ جنات کے سامنے پردہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ترجمہ کہ گندے مقامات شیاطین کے رہنے کی جگہیں ہیں، پس تم میں سے جب کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ کہہ لیا کرے۔